نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنہ وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حلال رزق کماتا ہے، حلال رزق کھاتا ہے، پھر سنت کے مطابق عمل کرتا ہے اور لوگ بھی اس کی طرف سے اذیت اور تکلیف سے محفوظ رہتے ہیں، تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد دخل الجنہ، سمجھو وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی ایسے لوگ تو آپ کی امت میں بہت زیادہ ہوں گے۔ ظاہر ہے اس دور میں اور زیادہ دینداری تھی، نیکوکاری تھی، لوگ عبادت گزار تھے، دین پر عمل کرنے والے تھے، تو اپنی خوش گمانی کے طور پر یہ بات کر رہے تھے کہ پھر تو آپ کی امت میں بہت زیادہ لوگ جنت والے ہوں گے، حلال کھانے والے، سنت پر عمل کرنے والے اور دوسروں کو تکلیف اور ایذا سے بچانے والے، یہ تو بہت زیادہ ہوں گے۔ پتہ نبی علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ ایسے لوگ سالوں میں نہیں صدیوں میں پیدا ہوں گے، جس میں یہ تین باتیں اکٹھی ہو جائیں کہ حلال بھی ہو، سنت پر عمل بھی ہو، اور تیسرا یہ کہ لوگ بھی اس سے محفوظ ہوں۔ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوں گے۔ احباب کرام، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، کوئی کام اس کا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ انسان کو وہ حکمتیں معلوم ہو یا نہ ہو، اسے بہرحال اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہوئے مرنا چاہیے، لیکن بعض دفعہ حکمتیں سامنے بھی آ جاتی ہیں۔ اللہ کے حکم کی حکمت سمجھنا بھی ضروری نہیں، عقل میں آنا بھی ضروری نہیں، ہم تو ماننے کے پابند ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ دکھا بھی دیتا ہے۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر حکمت سمجھ نہ آئے تو وہ بات حکمت کے خلاف نہیں سمجھی جائے گی، ہماری سمجھ کے خلاف سمجھی جائے گی کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ اللہ جل جلالہ چاہتے تو مانو سلوہ اترتا رہتا، محنت ہی نہ کرنی پڑتی اور آدمی عبادت کرتا، اس کے ذمہ یہ فرائض ہوتے، 5 نمازیں ہوتی، لیکن اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے کہ اللہ نے ضروریات زندگی ہر بندے کے ذمہ لگا دی۔ 4 کام ہیں جن کو ضروریات زندگی کہا جاتا ہے۔ جب شادی ہو جائے تو شوہر کے ذمہ یہ 4 کام لازم ہیں، جو جس کی کفالت میں ہے یہ 4 کام اس کے ذمہ ہیں، اس کا کوئی معیار نہیں ہے، جو اس کی آمدن کے مطابق ہے اسی کے مطابق یہ 4 کام پورے کرے گا۔ اللہ کی طرف سے اس کا کوئی ضابطہ پیمانہ نہیں ہے۔ نمبر 1 کھانا، نمبر 2 پینا، نمبر 3 لباس، نمبر 4 رہائش۔ باقی بہت ساری چیزیں حادثاتی ہیں، بیماری، دکھ، تکلیف، یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہوتی، یہ حادثاتی، یہ 4 چیزیں ضرورت ہیں، ہر ایک کی ضرورت ہے۔ ہر ایک نے کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، رہنا ہے۔ اب اس میں کیسا کھاتا ہے اور اس کا رہنا کیسا ہے، اس کا پہننا کیسا ہے، یہ اس کی آمدن پر ہے۔ اللہ کی طرف سے نہ لباس کی کوئی شرائط ہیں، نہ رہائش کی کوئی شرائط ہیں کہ اتنا مہنگا ہونا چاہیے یا اتنا سستا ہونا چاہیے، نہ رہائش کی شرائط ہیں کہ اس ٹاؤن میں ہونا چاہیے یا اس سوسائٹی میں ہونا چاہیے یا اس شہر میں بھلے جھونپڑا لگا کے بھی اگر زندگی گزار رہا ہے، اس کی حیثیت اتنی ہے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی رہائش نہیں تھی، جتنا عرصہ زندگی گزار کے گئے، اس لیے ان کو مسیح کہتے ہیں۔ کوئی مستقل رہائش نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی ابو ذر کو انہی سے تشبیہ دی تھی، فرمایا یہ میرا صحابی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، اس کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، زندگی ان کی بھی اسی طرح گزری ہے۔ تو خیر بات کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ ضروریات زندگی اللہ نے ذمہ لگا دی ہے، بھئی پوری کرو۔ اللہ جل جلالہ چاہتے تو کھانے پینے کی محتاجی نہ ہوتی۔ اللہ کی حکمتیں ہیں ہر کام میں کہ کچھ وقت عبادت کے لیے لازم کر دیا کہ کوئی غریب ہے، امیر ہے،
یا جیسا کیسا بھی ہے، صاحب ایمان ہے تو 5 نمازیں 24 گھنٹوں میں اس پہ کیا ہے؟ فرض ہے، لازم ہے۔ باقی روزے سال کے بعد، آج زندگی میں ایک دفعہ، زکوٰۃ سال کے بعد، وقت ضرورت وہ احکام ہیں۔ یہ 24 گھنٹوں کا یہ فریضہ تو ہے ہی ہے اس کے ذمہ کہ وہ 5 نمازیں پڑھے گا۔ باقی وقت وہ آرام کرتا، کھیلتا کودتا اور شغل میلے میں گزارتا، لیکن اللہ نے اس کی زندگی کو بیلنس کرنے کے لیے کچھ چیزیں اس کے ذمہ لگا دی۔ اللہ چاہتے تو کر سکتے تھے، اس کو آزاد رکھ سکتے تھے، لیکن یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ انسان اگر آزاد ہوتا اور یہ اس کو رزق والی تنگیاں مجبوریاں نہ ہوتی تو یہ نہ جانے کیا بلا ہوتی کہ اتنی تنگیوں میں بھی یہ اتنی نافرمانیوں کے لیے وقت نکال لیتا ہے، اتنی مشقتوں میں بھی یہ نافرمانی کے لیے وقت نکال لیتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ آزاد خیال ہوتا تو پھر یہ نہ جانے کیا کچھ کر رہا ہوتا۔ اللہ نے مشقتیں ڈال کر اس کی زندگی کو بیلنس کیا ہے کہ یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اس کے نفس کے لیے، اس کے وجود کے لیے، اس کے اپنے لیے یہ بہتر ہے۔ یہ مصروف رہے گا تو گناہوں سے بچا رہے گا، یہ مشقت میں پڑا رہے گا تو نافرمانی سے بچا رہے گا۔ اللہ نے اس کو مصروف کر دیا، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ نے انسان کو مشقت ہی بنا کے پیدا کیا ہے۔ مشقت اس کے لیے کوئی ایسی اجنبی شے نہیں ہے کہ اٹھا نہیں سکتا، اس میں صلاحیت رکھی اللہ نے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے جیسے عبادت کرنے والوں کی تعریفیں فرمائی ہیں نا، رزق حلال کمانے کے لیے مشقت اٹھانے والوں کی بھی تعریف فرمائی ہے، اس کو بھی عبادت بنا دیا ہے۔ اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے یہ بھی عبادت ہے۔ ہمارے ہاں ہم تو ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں نا، کوئی امیر ہو تو اسے ایک منفی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کو پیسہ کہاں سے آ گیا۔ غریب ہو تو اور نظر سے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی سارے غلط نہیں ہوتے، غریب ہو یا امیر ہو، بہت سارے لوگ اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو کے چل رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے امیر پیسوں کے اور اپنی ذمہ داریوں کے تقاضے اور فرائض پورے کر کے چل رہے ہوتے ہیں، ان کا امیر ہونا عیب نہیں ہوتا۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا غریب ہونا بھی کوئی عیب نہیں ہوتا، انہوں نے کوئی جوا نہیں کھیلا ہوتا، وہ کوئی پیسہ ہارے نہیں ہوتے، بس قسمت میں ایسا ہے، شروع سے یہی نظام چل رہا ہے۔ تو ہم ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں، منفی بنا دیتے ہیں۔ ہمارے نبی نے تعریف فرمائی ہے کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے صبح سے شام تک محنت کی اور اس کا ہاتھ تھک گیا ہے تو فرمایا اس کے ہاتھ نے شام ایسے کی ہے کہ اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ یعنی وہ رزق حلال کمانے میں اگر تھکاوٹ کا شکار ہوا ہے تو تھکاوٹ اپنی جگہ پر، اللہ نے اس کے گناہ بھی کیا کر دیے؟ معاف کر دیے۔ آج کوئی صبح صبح دکان کھولے تو ہمارے ہاں عیب بنتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم دوپہر کو جاگنے کے عادی لوگ ہیں۔ 10 بجے 11 بجے ناشتہ ہو رہا ہوتا ہے، عجیب الفاظ ہیں، عجیب روٹین ہے اور عجیب معمول ہے۔ صبح کو کوئی دکان کھولے ہم اس کو تانا مارتے ہیں، انہوں سویرے سویرے کام دی پہ گئی۔ حالانکہ ہمارے نبی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے لیے صبح کے تڑکے میں برکت رکھ دے۔ جو صبح صبح کام شروع کرے اس میں نبی علیہ السلام کی طرف سے کی ہوئی دعا کی وجہ سے برکت ہے۔ صبح صبح کام شروع کریں، تعلیم تو یہ ہے، ہمارے بڑے بتاتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے، بنیا ہندو صبح صبح کام شروع کرتا تھا۔ مسلمان جب نماز کے لیے اٹھتا ہے تو وہ بھی اپنے معمولات شروع کر دیتا ہے۔ اور ہمارے بڑے بتاتے ہیں، میں نے خود سنا بڑوں سے، وہ کہتے تھے کسی گاہک کو وہ آنے نہیں دیتے تھے جب تک وہ اپنے ساری روٹین اور معمولات سیدھے نہیں کر لیتے تھے، جس میں مذہبی بھی ہوتے، جس میں صفائی ستھرائی بھی ہوتی، دکان کا لگانا بھی ہوتا، وہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد کام شروع کرتے، اور یہ سارا کام صبح ہو رہا ہوتا۔ حالانکہ یہ تعلیم تو مسلمانوں کے لیے ہے، ہمارے نبی نے برکت مانگی ہے۔ ایک آدمی صحت مند تھا اور وہ مشقت میں لگا ہوا کام میں، تو کسی نے دیکھ کے کہا، دیکھو نا میں نماز پڑھ رہا ہوں تو جو نماز نہیں پڑھ رہا میری اس کے بارے میں سوچ منفی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا نماز نہ پڑھنا جرم ہے، لیکن مجھے اپنی عبادت کا گھمنڈ بھی تو نہیں ہونا چاہیے کہ میں کہوں وہ جا رہا ہے، وہ ایسا ویسا ہے، مجھے یہ بھی تو حق نہیں پہنچتا نا، میں اس کو دعوت دوں، میں اس کو سمجھاؤں، پر اپنی عبادت کا دعویٰ کر کے میں کسی کو یوں نشانہ بھی نہیں بنا سکتا۔ بے شک اصلاح کے لیے سارے راستے کھلے۔ تو جہاد کا موقع تو کسی نے اس صحت مند کو دیکھ کر جو اپنی رزق حلال کی مشقت میں لگا ہوا ہے تو کہا، اللہ کے نبی یہ جسم جہاد میں لگتا، اللہ کی راہ میں لگتا تو اچھا نہ تھا؟
اب دیکھو کہنے والا موازنہ کر رہا ہے اس کی روزی کی محنت کو جہاد کی محنت سے، کہ یہ جسم یہ ادھر لگتا تو اچھا نہ تھا، حالانکہ جہاد کے لیے ہمارے نبی خود بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، خود قیادت کر رہے ہیں، وہ عمل اپنی جگہ پر اس کی نفی بھی نہیں کر رہے نبی علیہ السلام، لیکن آپ نے آگے کیا فرمایا اس صاحب کے جواب میں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو رزق حلال کمانے کے لیے نکلتا ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، کدھر وہ جہاد کا مسئلہ اور کدھر یہ رزق حلال کا مسئلہ، فرمایا اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے رزق حلال کمانے نکلنے والا وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، جو اپنے والدین کے لیے کمانے نکلا ہے رزق حلال وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، اور فرمایا جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے رزق حلال کمانے نکلا ہے وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں ہے۔ ورنہ اگر نہیں کمائے گا تو یقیناً پھر چوری کرے گا، ڈاکہ مارے گا، پھر کسی اور شارٹ کٹ کی تلاش میں نکلے گا، تو گویا وہ اپنے رزق حلال کمانے کی وجہ سے وہ کتنے گناہوں سے بچ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا کر رہے ہیں؟ تعریف فرما رہے ہیں، اور گویا اس بات کرنے والے کی بات کا جواب دے دیا کہ بے شک جہاد میں جانا یہ اللہ کی راہ میں ہے، رزق حلال کمانے کے لیے نکلنا بھی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر فریضہ ہے کہ رزق حلال طلب کرو، یہ لازم ہے ہمارے ذمے ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے ہمیں رزق حلال کمانے کی مشقت میں ڈال کر تھکایا ہے، ورنہ بیٹھے بیٹھے منسلوا مل سکتا تھا۔ اور علماء نے اس تھکاوٹ میں پتہ کیا لکھا ہے؟ اس کی حکمتوں میں ایک حکمت لکھی ہے کہ جب ایک آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ اور پھر رزق حلال کماتا ہے، ایمان سے بتائیے اس کے پاس گناہ کے لیے ٹائم بچے گا؟ تھکا ہارا بستر پہ جائے گا، بس دراز ہو جائے گا۔ وہ تو ہو سکتا ہے کھانا کھائے پانی پینے کا موقع نہ ملے۔ اگر کوئی آدمی واقعتاً محنت مشقت کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، تو پھر وہ کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں گے نکمے لوگوں کو وہ ماں باپ کی وراثت پہ نظر رکھے ہوئے ہوں گے، نکما آدمی جناب چوری چکاری کے چکر میں ہوگا، راتوں رات وہ ڈبل شاہ بننے کے چکر میں ہوگا، امیر بننے کے چکر میں شارٹ کر تلاش کرے گا، غلطیاں کرے گا، کوتاہیاں کرے گا، اور اگر رزق حلال کے لیے محنت اٹھاتا ہے تو ادھر فریضہ ادا ہوا، ادھر محنت مشقت ہوئی، اس کے پاس غیبتوں کے لیے بیٹھ کے سجانے کا ٹائم نہیں ہوگا، چغلیوں کے لیے بیٹھ کے کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا، اس کے پاس جوا کھیلنے کے لیے ٹائم نہیں ہوگا، اس کے پاس گھنٹوں گھنٹوں موبائل پہ باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا، اس کے پاس نیٹ پہ بیٹھے رہنے کا ٹائم نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھنا، آپ پڑھ لیں، مشاہدہ کر لیں، زیادہ تر برائیوں میں وہی لوگ شامل ہوں گے جن کے دماغ خالی ہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، انہی کے پاس وقت ہے، انہی سے کوتاہیاں جنم لیتی ہیں، بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ یہ تھکاوٹ ڈال کے میرے رب نے ہمارے نفس کا علاج کیا ہے تاکہ ہماری شوخیاں ختم ہو جائیں، چلاکیاں ختم ہو جائیں، اور زندگی میں کیا آ جائے؟ بیلنس آ جائے۔ دن کو محنت کرے گا، رات کو کیا کرے گا؟ آرام کرے گا، پھر تازہ دم ہو جائے گا، پھر اسی طرح فرائض ادا ہوتے رہیں گے، نماز والے بھی، رزق حلال والے بھی۔ ایک غزوہ ہے نبی علیہ السلام کا، غزوہ بنی مصطلق، یہ وہی غزوہ ہے جس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الزام لگایا گیا تھا، صفوان نامی صحابی کا اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر قرآن کی تقریباً 18 آیتیں آئی تھی صفائی میں سورہ نور کی، یہ وہی غزوہ ہے جس سے واپسی پر یہ وقوع ہوا۔ میں اس کا ایک حصہ عرض کر دوں اسی موقع کی مناسبت سے۔ ایک مہاجر اور ایک انصاری کی لڑائی ہو گئی، کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، مہاجر نے آواز لگائی مہاجروں میری مدد کرو، انصاری نے آواز لگائی انصاریوں میری مدد کرو۔ اب اسی اسنا میں دونوں گروپ آپس میں لڑ پڑتے، مگر نبی علیہ السلام پہلے پہنچ گئے اور آپ نے فرمایا یہ جہالت کی آواز ہے، یعنی لوگوں کو مہاجر اور انصار میں تقسیم کر کے گروہ بنا کے آپس میں لڑا دینا، یہ تو جہالت والی بات ہے۔ اس کو ختم کیا نبی علیہ السلام نے، بات ٹھنڈی ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی منافق بیٹھا ہوا تھا، جو لوگ دل سے برے ہوتے ہیں وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اپنا موقع لیتے ہیں، وہ ساتھ ہی تھا اور اس نے موقع لیا، بلکہ کتابوں میں لکھا اس کے ساتھ ہونے کی وجہ، ورنہ احد میں تو واپس ہو گیا تھا۔ اس کو پتا تھا اس غزوے میں مال غنیمت حاصل ہوگا، مسلمانوں کی مسلسل فتوحات ہو رہی ہیں، 100% فتح یقینی نظر آ رہی ہے، بہت سارا مال ملے گا، ہم بھی بیچ میں ہوں گے تو ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا۔ اس نے انصاریوں کو جو مدینے کے لینے والے تھے ان کو بھڑکایا۔ پتا کیا کیا اس نے کہا یہ مہاجر تمہاری وجہ سے بھڑک رہے ہیں، تم لوگوں نے ان کو سر پہ چڑھایا ہے،
तुम मदीने के अंसारियों ने इनको टिकाने दिए हैं, खर्चे दिए हैं, इनकी सपोर्ट की है, इनको पांव पे खड़ा किया है, और आज ये तुम्हारे गले पड़ रहे हैं। और उसने तो एक मिसाल लिखी, मिसाल दी, उसने कहा जैसे कोई कुत्ता पालता है और वो बड़ा हो जाए, काटने वाली उम्र में पहुंचे तो पालने वाले को काट ले। ये मिसाल दे के वो अंसारियों को क्या कर रहा है, भड़का रहा है। नबी अलैहिस्सलाम तक बात पहुंची कि ये शरारतें शुरू हैं, वो मैंने तो बात खत्म कर दी है, लेकिन ये फरीकों को गरमा रहा है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो भाई, मार्का तो वैसे ही खत्म है, यहाँ मजीद पड़ाव डालने की बजाय कूच करो। वहां से नबी अलैहिस्सलाम गैर मुतवक्के तौर पर कूच करने लग गए, हालांकि अभी इरादा कुछ मजीद ठहरने का था। जब आपने कूच किया तो तकरीबन कह लें कि सिपहर है दिन का सिपहर है, जब यहां से रुखसत हो रहे हैं, उन्होंने फरमाया कूच करो। ये बड़ा अजीब मामला नबी अलैहिस्सलाम का। काफिला चलता रहा, नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़ी गई, फिर वक्त आया, नमाज पढ़ी गई, मगरब के बाद भी चलता रहा, इशा के बाद भी चलता रहा, बस उतना ही इंतजार जो नमाज पढ़ी, पड़ाव नहीं डाला कहीं पे। सारी रात काफिला चलता रहा, फजर के बाद भी काफिला चलता रहा, यहां तक कि सूरज बुलंद हो गया। फिर जाके अल्लाह के नबी ने पड़ाव डाला, और पड़ाव डालने पर हुआ क्या है, जैसे ही पड़ाव डाला सारे थक चुके थे, बस किसी को जहां जगह मिली एक देर लम्हा भी नहीं लगा, सब के सब सो गए, आराम किया। सीरत नगारों ने इस वाक़े पर यही बात लिखी है कि मेरे नबी देख रहे थे कि लोगों में गपशप शुरू है, दरमियान में भड़काने वाले बातें इधर उधर चला रहे हैं। लोग बैठ के करेंगे, आराम से बैठेंगे, गपशप करेंगे तो कोई ना कोई गलत टॉपिक छिड़ा रहेगा, लड़ाई का अंदेशा रहेगा। मेरे नबी ने इतना चलाया, इतना थकाया कि गपशप का टाइम नहीं बचा, फजूल गुफ्तगू का टाइम नहीं बचा। ये मेरे नबी की हिकमत थी कि खूब थका के जब पड़ाव किया, फिर गपशप का टाइम नहीं बचा, फिर सब के सब क्या है, आराम कर गए, सो गए। फिर उसके बाद सफर शुरू किया तो फिर मदीने में जाके सांस लिया। ये गैर मुतवक्के तरीका था नबी अलैहिस्सलाम का, वरना पड़ाव करते करते आप सफर किया करते थे। तो मेरे भाई, ये अल्लाह की हिकमतों में से एक हिकमत है कि अल्लाह थका देता है तो उसमें बेहतरी हो जाती है। आदमी अपने जिस्म के आराम के लिए फिक्रमंद हो जाता है, उसके पास गुनाहों का टाइम नहीं बचता, नाफरमानियों का टाइम नहीं बचता। कौन ऐसा है जो सारा दिन मुशक्कत करे, फिर घंटों मोबाइल लेके बैठा रहे, या घंटों नेट पे बैठा रहे, या गपशप के किसी मजलिस में बैठा रहे, या जुआ खाने में बैठा रहे। उसके पास तो अपने बच्चों का पूरी तरह हाल पूछना मुश्किल हो जाता है, बस जरूरी हाल हवाल करके सो जाता है, इसलिए कि फिर सुबह फिर उठना होता है। तो ये अल्लाह की हिकमतें हैं। अल्लाह चाहते तो बगैर मुशक्कत के भी हमें रोजी दे सकते थे, लेकिन अब शर्त है कि वो मुशक्कत अगर रिज़्क़ के हलाल में है तो जैसे 5 नमाजों का अल्लाह सवाब देते हैं, ऐसे रिज़्क़ के हलाल कमाने पर भी अल्लाह क्या है, अजर अता फरमाते हैं। वो भी इबादत बन गया है। अगर दुनिया के काम दीन के मुताबिक किए जाए तो वो दुनिया के काम भी दीन बन जाया करते हैं, और दीन के काम अगर दुनिया के मुताबिक किए जाए तो वो दीन के काम भी दुनिया बन जाया करते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी दुनिया को भी दीन बना दे, और हमें अल्लाह रिज़्क़ के हलाल के लिए भी और इल्म दीन की तलब के लिए भी अल्लाह मेहनत और मुशक्कत उठाने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।